السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ابھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 9 فروری ہے اور آج نیب کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے، جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا ریفرنس بھی جو ہے وہ اس کی اپروول یا اس کو کلوز کرنا یا اس کو ڈیفر کرنا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ نیوز بریک ہوئی تو گروپوں میں مختلف اس کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوگی، یوٹیوب پہ بھی احباب آ گئے۔ ہوتا کیا ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی بھی بندہ جو بھی شرلی چھوڑ دے، جواب کس نے دینا ہے؟ راجہ ریاض نے دینا ہے۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ راجہ ریاض کس کا جواب دے؟ ایک دن میں 20 ویڈیو جو وہ اپلوڈ ہوتی ہیں، تو اب ان 20 کو جواب دینا کیسے ممکن ہے؟ ون تھنگ۔ نمبر 2، ہر کال کو کس طریقے سے راجہ ریاض پک کرے، ہر میسج کا جواب راجہ ریاض کس طریقے سے دے؟ یو کین ناٹ امیجن۔ کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ میں اگر اپنا ان باکس کھولتا ہوں، ایک میسج پڑھتا ہوں اور اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ باقی وہ میسیجز کدھر چلے گئے، ایسے سیکنڈز میں جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ کتنے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا ویری فرینکلی کہ ہر شخص کے ہر سوال کا جواب دیا جائے اور ہر شخص کی کال بھی پک کی جا سکے اور ہر شخص کو میسج کا رپلائی بھی کیا جا سکے۔ ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ یہ یوٹیوب چینل بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ جب کوئی چیز ضروری سمجھی گئی نا کہ یس یار یہ ضروری ہے، اس پہ بات کرنا چاہیے ہے، تو میں یہاں پہ ضرور اپڈیٹ کرتا ہوتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں، چونکہ اگر شارٹ ویڈیو بناتا ہوں تو پھر بھی سوالوں کی بوچھاڑ جاری رہتی ہے کہ جی یہ کیسے ہے، اور اگر میں اس پہ ڈیٹیل بات کرتا ہوں پھر ویڈیو لمبی ہوتی ہے۔ پھر احباب کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے تو گروپوں میں پورا ٹائم دینا ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ویڈیو دیکھ سکیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو چیز بھی میں شیئر کروں ایک دفعہ دل پہ پتھر رکھ کے اینڈ تک سن لیا کریں، تو یقیناً بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، ٹینشن سے بھی بچ جائیں گے، خود بھی سکون میں آئیں گے اور باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ سکون میں ضرور لائیں گے۔ میں آنا چاہوں گا آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ آج کے ٹاپک میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ایک تو آج کی جو نیب کی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہے وہ ہے، 14 تاریخ کی ڈیٹ ہے، اور تیسرا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ چونکہ احباب کی رائے یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ میں کیس کی جو لیگل پوزیشن ہے میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ ممکن ہے کہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے، لیکن یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ اگر آپ اس کو اینڈ تک سن لیں گے تو آپ کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو فرسٹ آف آل تو میں آنا چاہوں گا کہ نیب کا آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ یہ ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے نیب کا کہ سب سے پہلے ایک انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد پھر کیس انویسٹیگیشن سٹیج پہ جاتا ہے، انویسٹیگیشن کے بعد پھر ایک ریفرنس دائر کیا جاتا ہے، اور ریفرنس کو آپ عرف عام میں یہ کہہ لیں کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں ڈیفرنٹ کیسز میں ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک فرد جرم عائد ہوتی ہے، تو یہاں پہ فرد جرم کا نام آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ریفرنس ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک تفتیشی ڈائریکٹ جا کے جج صاحب کے سامنے رکھتا ہے، یہاں پہ ایک پروسیجر ہے نیب کا، چونکہ نیب کوئی عام ادارہ نہیں ہے، انہوں نے کافی اس پہ چیکس رکھے ہوئے ہیں اور بڑی اتھینٹک ایویڈنسز کے ساتھ ہو جاتے ہیں، چونکہ اور آج کل جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس بھی یہ جو ہے وہ بڑے دبنگ قسم کے ڈیسیژن دے رہی ہیں، اور جیسے ہی اگر کوئی شخص جس کے اوپر ریفرنس دائر ہو اور جب اس کی ضمانت ہو جائے یا اس کے سامنے کوئی کورٹ اس چیز کو مانے ہی نہ، تو نیب کو پھر بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے وہ چیزوں کو بڑی جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہی وہ ریفرنس ہمیشہ دائر کرتے ہیں،
اور یہ اس طرح کی جو بورڈ کی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے اچھا جی فلاں کے خلاف یہ کمپلینٹس آئی ہوئی ہیں، آپ اس کے خلاف انکوائری شروع کر دیں. اچھا پھر کوئی انکوائری والے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ اجازت دی جاتی کہ اوکے جی اب آپ اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا انویسٹیگیشن میں اگر کوئی تھا اوکے جی اب اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کیا واقعی اتنے اتھینٹک ایویڈنسز آ گئے ہیں کہ اس کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکے. اگر جواب ہاں میں ہے تو ٹھیک ہے جی اس کا ریفرنس دائر کر دینا چاہیے ہے. اگر نہیں ہوتا تو بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں. انکوائریز بھی کلوز ہو جایا کرتی ہیں، انویسٹیگیشنز بھی کلوز ہو جاتی ہیں ڈیو ٹو انسفیشینٹ ایویڈنس. تو ریفرنس بھی کلوز کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کوئی چونکہ سفیشینٹ اس کے لیے کوئی ثبوت تو ہے نہیں تو لہذا اس کو کلوز کر دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹو بورڈ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن میری ایک ذاتی رائے ہے، ممکن ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں چونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، بڑا ایک ہائپ کریٹ ہوا، اور میرا نہیں خیال کہ اس ریفرنس کو کلوز کر دیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ اس ریفرنس کی اپروول مل جائے گی. اور اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں. فار ایگزامپل خدا کرے میں کہتا ہوں کہ جی نیب ہی کل آج کی جو میٹنگ جو ہو رہی ہے اس میں بورڈ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یار انسفیشینٹ جو ہے وہ ایویڈنس ہے، ثبوت نہیں ہے اس طریقے سے، تو لہٰذا اس ریفرنس کو ہی کلوز کر دیا جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سیدھی سی بات ہے کہ سیف صاحب باہر آ جائیں گے اینڈ دیٹس آل. اچھا یہ تو ایک رستہ ہو گیا. دوسرے رستے کی طرف آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ تو ریفرنس دائر ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر جو احباب یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی 14 تاریخ کو ریفرنس دائر ہو جانا تو بس سیف صاحب باہر آ جائیں گے. تو گزارش میں صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جب ریفرنس دائر ہوتا ہے تو ہمیں نہیں ہے آئیڈیا، اور یہ ذہن میں رکھیے گا ایسا نہ ہو کہ آج جب ٹی وی پہ نیوز بریک ہو اور پھر آپ کی کالیں سٹارٹ ہو جائیں کہ ہاں جی وہ ریفرنس جی اپروو ہو گیا یا ریجیکٹ ہو گیا، جی اب کیا ہونا ہے. جو بھی ہونا ہمارا ہوگا وہ 14 تاریخ کو ہی ہونا ہوگا. ہمارے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہے کہ کانفیڈینشیل فائلز جو ہیں ان کی کاپیز امیڈیٹلی جو ہے وہ نیب ہمیں پرووائڈ کر دے گی. ایسا نہیں ہے. وہ صرف ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، تکے ہوتے ہیں، ٹلے ہوتے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں جب چیزیں جو صرف یہ ہے کہ آج ہمیں صرف اتنا پتہ چل سکتا ہے کہ ریفرنس فائل ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا. ہم اس مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ ریفرنس کی اپروول مل گئی تو وہ ریفرنس فائل کب ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بورڈ کے بعد بھی ایک اتھارٹی ہے جس نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں، اینڈ ہوپ فلی ان کے سگنیچر ہو جانے چاہیے، ہو جائیں گے. اور 14 تاریخ کو اس مفروضے پہ میں بات کر رہا ہوں کہ 14 تاریخ کو اگر ریفرنس فائل ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا. تو عمومی پریکٹس یہ ہے کہ جس دن ریفرنس فائل ہوتا ہے اس دن اور کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارا ریفرنس ہے. ملزم سے جج صاحب صرف اتنی بات پوچھتے ہیں کہ جی کیا آپ یہ سارے الزامات تسلیم کرتے ہیں. ملزم کہتا ہے جی یا تو وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہاں جی بالکل میں تسلیم کرتا ہوں، چڑھا دو مجھے پھٹے پہ، یا پھر ملزم یہ کہتا ہے کہ جی میں انکار کرتا ہوں، کہ سب جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں. دیٹس آل. اتنی سی صرف کاروائی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جاتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے، کورٹ کی پرمیشن سے جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ ریفرنس کی اٹیسٹڈ کاپیز لے گی، اس کو تھارولی اسٹڈی کرنے کے لیے. میں ریپیٹ کروں گا کہ جو ریفرنس دائر ہوگا اس کی کاپیز 14 تاریخ کو اگر ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہماری لیگل ٹیم کہے گی کہ اس کی کاپیز ہمیں پرووائڈ کی جائیں، اور وہ ان کا حق ہے. ڈیفینیٹلی ججز کہتے ہیں کہ جی بالکل آپ کاپی لے لیں، کاپی ملے گی. پھر وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ریفرنس کتنے صفحات پر مشتمل ہے. وہ ایک صفحے پہ ہوگا، وہ 10 صفحات پہ ہوگا، وہ 100 صفحات پہ ہوگا، یا 1000 صفحات پہ ہوگا. اٹ ڈیپینڈس. پھر اس کو لیگل ٹیم نے اسٹڈی کرنا ہے ڈیپلی، تھارولی.
کہ کیا اس کے اندر واقعی کوئی ایسی چیز ہے بھی صحیح جو سیف صاحب کے اگینسٹ جاتی ہے. اب وہاں پہ دو رستے سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل لیگل ٹیم کیا اس کے اوپر آگے ایکشن پلان بنا سکتی ہے؟ لیگل ٹیم کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یار اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، ریفرنس اٹ سیلف بول رہا ہے، اور عدلیہ اس چیز کو کبھی بھی ایڈمٹ نہیں کرے گی، تو پھر ان کے پاس پہلی آپشن یہ ہوگی کہ وہ جائیں گے فار دا بیل، وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے. ایک رستہ یہ ہے. ایک رستہ یہ بھی ہے کہ وہ ریفرنس اس حد تک ہماری لیگل ٹیم کی نظر میں اگر وہ بالکل بے وقت ہوا تو وہ ہو سکتا ہے اسی پہ ہی وہ آرگومنٹس کریں، سیم نیب کوڈ کے اندر ہی آرگومنٹس کریں، اور اس ریفرنس کو وایا عدلیہ وایا نیب کوڈ ہی خارج کرانے کی کوشش کریں. تو یہ دو آپشنز ہیں. تو پہلی بات جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ ایک تو آج جب ٹی وی پہ نیوز بریک ہو تو ذرا بریک پہ پاؤں رکھنا ہے، صبر کرنا ہے. آپ کچھ بھی پوچھیں گے تو اس کا جواب آپ کو میں ان ایڈوانس دے دیتا ہوں کہ جب تک ریفرنس فائل نہ ہوا نیب کوڈ کے اندر، اس کی کاپیز لیگل ٹیم کو نہ ملی، ہو سکتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر مدعا ڈالا کیا گیا ہے. پھر 14 تاریخ کو جب سبمٹ ہوگا تو لازم نہیں ہے کہ وہ پہلے دن ہی ہمیں وہ ساری کی ساری کاپیاں مل بھی جائے اور ہم ان تک پہنچ بھی جائے اور ہم اس کو اسٹڈی بھی کر لیں اور ہم اپنا اوپینین بھی دے دیں. اس پہ بھی کوئی 1-2 دن ضرور لگیں گے. پھر جو آگے جو فردر ایکشن ہونا ہے وہ ہوگا. اب وہی بات کہ رستے دو ہوں گے، یا تو بیل کے لیے اپلائی کرنا ہوگا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اسی کو سیم کورٹ کے اندر ہی چیلنج کر کے اس ریفرنس کو خارج کروایا جا سکتا ہے. یہ بہرحال اس کے لیے حتمی فیصلہ جو ہے وہ لیگل ٹیموں کا ہوگا. اب آ جاتے ہیں اگلی چیز پہ. جیسا کہ بہت سارے گروپوں میں یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ بہت ہو گیا، اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، اب ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے ہے. بہت ساری آراء ہیں لوگوں کی. کچھ احباب کا خیال یہ ہے کہ دھرنا دینا چاہیے، کچھ احباب کا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ نیب انڈر پریشر آ جائے، کچھ ایسا کیا جائے، کچھ احباب کا خیال ہے کہ جی ایسا کیا جائے کہ عدلیہ تک ایک کلیئر کٹ جو ہے وہ پیغام جانا چاہیے. کچھ کا خیال یہ ہے کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ گورنمنٹ تک جو ہے یہ پیغام جانا چاہیے. تو میری کچھ گزارشات ہیں آپ سے، غور سے سنیے گا. آپ کو مجھ سے اختلاف کا پورا حق حاصل ہے. جہاں پہ میں غلط ہوں میری اصلاح ضرور کیجیے گا. ہم انشاءاللہ باہمی مشاورت سے چلیں گے. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو پیچھے لے جانا چاہوں گا. اگر آپ پچھلے سال 7 اکتوبر پہ چلے جائیں، احتجاج بھی ہوا، یوم اظہار یکجہتی بھی منایا گیا، پریس کلب میں دھواں دھار قسم کی جسے کہتے ہیں وہ پریس کانفرنس بھی ہوئی. میرا آپ تمام احباب سے صرف ایک سوال ہے، احتجاج ہوا یا اظہار یکجہتی ہوا، اس کا رزلٹ کیا ملا ہمیں؟ دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، کسی ٹی وی چینل نے اس کو لائیو یا ایون کہ اس کی کوئی جھلک بھی دکھائی؟ اگر کسی چھوٹے موٹے کسی چینل نے بھی دکھائی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جو اصل سوال ہے، صرف یوم اظہار یکجہتی نہیں منایا گیا، احتجاج صرف نہیں کیا گیا، صرف پریس کانفرنس نہیں کی گئی، پی ایم پورٹل کے اوپر بھی ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹس کی گئی، نیب میں کی گئی، ایون کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کی گئی، ایس سی پی کو کی گئی. میرا پھر وہی سوال ہے، رزلٹ کیا نکلا؟ آئیں میں کہتا ہوں ہم کل دھرنا دیتے ہیں. کچھ احباب کا یہ بھی خیال ہے کہ 14 تاریخ سے پہلے دھرنا دے دیا جائے تاکہ عدالت کے اوپر جسے کہتے ہیں نا کہ پریشر پڑے. کوئی ایک فیصلہ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ عدالتوں نے پریشر لیا ہو کہ جی بس جی وہ فلانا نے چونکہ دھرنا دے دیا ہے تو دھرنے کے رزلٹ میں انہوں نے اپنے فیصلے بدل دیا؟ از اٹ پاسبل؟ اچھا کچھ احباب مثال دیتے ہیں
تحریک لبیک والوں کی کہ جی ان کو دیکھیے انہوں نے دھرنا دیا, دیکھیے انہوں نے رزلٹ ملا. میرا آپ سے صرف ایک سوال اتنا ہے کہ کیا مولانا سعد رضوی صاحب نے کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے, کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے, یا ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز تھے یا کوئی فراڈ کے کیسز تھے؟ بھائی ان کا پیورلی ایک مذہبی میٹر تھا اور اس پہ ان کا ایک سٹینس تھا, اور وہ میٹر کوئی عدلیہ کا اور سعد رضوی صاحب کا نہیں تھا, وہ انتظامی معاملات تھے جس میں گورنمنٹ انوالو تھی, جو ایگزیکٹو آرڈر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس میں عدلیہ تو تھی نہیں. خیر, اب جب ان کے دھرنے ہوئے تو کتنی شہادتیں ہوئیں, کتنے پولیس والے شہید ہوئے, کتنے باقی لوگ شہید ہوئے. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے دھرنا دیں گے کہ ہاں جی ہم حاضر ہیں, ہمیں شہید کر دیا جائے اور ان 5 لاکھ خاندانوں کو دے دیا جائے, یا اللہ نہ کرے آپ اس جذبے کے ساتھ آئیں گے کہ ہاں جی چڑھنا ہی نہیں کسی نے, جی میں شہید کر دیا گا لوگوں نے. ان کے ساتھ ہماری کوئی مماثلت نہیں ہے, ٹھیک ہے. چونکہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کا کیس جو ہے وہ سب جوڈیشیس ہے, عدالت میں ہے. آپ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس چلے جائیں تو انہوں نے بھی ایک ہی بات کرنی ہے, بیکاز میٹر از سب جوڈیشیس. پی ایم کے پاس جائیں گے, انہوں نے یہی کہنا میٹر از سب جوڈیشیس, فیصلہ جو بھی کرنا ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے. اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے. ڈیفینیٹلی اب جب ریفرنس دائر ہوگا تو کورٹ کو واضح ایک ڈیسیژن لینا ہوگا. ہمیں بھی پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. اور رہی بات کہ یہ جتنے تبصرے ہو رہے ہیں یا جتنے لوگ نالا ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں. قبر کا حال مردہ بہتر جانتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ میری فائنینشیل سچویشن پتہ نہیں کیا ہوگی, لوگوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے. ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص پریشان ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ, بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسے کہتے ہیں نا کہ مصیبت کے وقت میں پریشان ہونا اس سے بھی بڑی مصیبت ہوتی ہے. کیا ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے ہے؟ کیا ہم قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ جو رائٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بیسٹ پاسبلٹیز ہیں وہ ہمیں سب کو مل کے ایک مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے. اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے, الحمدللہ اس وقت ایون کے جو ادر گروپس بھی تھے, اس وقت ہم سارے کے سارے اکٹھے ہیں, ایک پیج پہ ہیں, اور مقصد اور مدعا کیا ہے. الحمدللہ ہم میں سے کوئی سنگل پرسن بھی ایسا نہیں ہے, جیسا کہ پاسٹ میں ہوا, لوگوں نے گروپس بنائے, بڑی للا ڈالی, او میں انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے تو انج کر دیں گے, تو اینڈ پہ جب مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا جی صرف اگر اینے لاکھ روپے بھی دے دیں ہم چپ ہو جائیں گے, باقی بات کی باتیں ہیں. جب وہاں سے چٹا جواب ملا سی سب کی طرف سے کہ بھائی میں نے اگر دیا تو میں سب کو دوں گا, یہ اس طریقے سے اگر آپ مجھے بلیک میل کر کے کہیں کہ جی صرف اگر اتنے بھی پیسے دے دیں تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو وہ پاسبل نہیں ہے. اور الحمدللہ اس وقت جتنے بھی لوگ ایک پیج پہ ہیں اس میں کوئی بھی شخص ذاتی ایجنڈے پہ نہیں ہے کہ بس مجھے دے دیے جائے تو باقی کھان خسمانو. نو, سب کا مقصد, سب کا مدعا ایک ہے کہ یہ لاکھوں خاندان مشترکہ طور پہ اکاموڈیٹ ہونے چاہیے ہیں. انہیں چاہے سیف صاحب اکاموڈیٹ کریں, انہیں چاہے نیب اکاموڈیٹ کرے, لیکن بہرحال اس کا فیصلہ جو بھی کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے, نہ میں نے کرنا ہے, نہ کسی گروپ نے کرنا ہے, نہ آپ نے کرنا ہے. ہاں, اس حوالے سے ایک بات بڑی کلیئر کٹ پہلے بھی بڑی دفعہ میں کہہ چکا ہوں, ایک دفعہ میں پھر بھی کہنا چاہوں گا. نہ صرف میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ملک نوید صاحب کی بات کروں گا, میں ادر ٹاپ لیڈرز کی حوالے سے بات کروں گا. ہمیشہ ایک بات کہی کہ سیف الرحمان خان نیازی ہمارا بھائی تھا, ہے اور انشاءاللہ رہے گا. سیف الرحمان نیازی پہ کل بھی ٹرسٹ تھا, آج بھی ٹرسٹ ہے.
اور کیوں ہے؟ اس کا پاسٹ ریکارڈ ہے، جب تک اس کے بینک اکاؤنٹ سیز نہیں ہوئے تھے اس نے لوگوں کو دیا تھا۔ اب اگلی جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کرے کہ وہ کل وہ شخص باہر آ جائے، اصل امتحان اس وقت سٹارٹ ہونا ہے کہ اس وقت اس نے ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہوگی یہ جس کے لیے ہم بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جی ایسے کر لے ایسے کر لے ایسے، یہ وہ وقت ابھی نہیں آیا۔ یہ احتجاج کا، پروٹیسٹ کا یا اس طریقے کی باتوں کا یہ وہ وقت نہیں۔ وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت اس وقت آئے گا جب سیف صاحب باہر آ جائیں گے۔ سیف صاحب باہر آ کے جب اپنا ایکشن پلان دیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، وہ لوگوں کو کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کمپنی کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، کمپنی کو چلانا بھی چاہ رہے ہیں، نہیں چلانا چاہ رہے ہیں، چلائیں گے تو کیسے چلائیں گے، ان لوگوں کو انہوں نے کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور یہ بات بارہا ہم کہہ چکے ہیں، یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ یہ جو لاکھوں خاندان ہیں الحمدللہ یہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں گے۔ نہ صرف میں، ملک نوید صاحب، ٹاپ لیڈرشپ اور جتنے احباب ابھی ہم سارے ایک پیج پہ آئے ہیں، سب کی منزل، سب کا مدعا، سب کا ٹارگٹ، سب کے گولز صرف ایک ہے کہ یہ لاکھوں خاندان جو ہے یہ اکاموڈیٹ ہونے چاہیے ہیں۔ ہاں جہاں نظر آیا کہ نہیں یہ ان 5 لاکھ خاندانوں کے ساتھ خدا نہ کرے کہیں سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میرے سمیت ہر شخص آپ کو صرف اور صرف ان مظلوم خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ملے گا۔ تو لہذا میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں جو 14 تاریخ کو جو ریفرنس دائر ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آنے دیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیس کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ کے مشاورت ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوست کو یا کچھ احباب کو کوئی ذرا جلدی ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ نہیں یار شاید ہم غلط کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ہم سے بہتر ایجنڈا ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے کہ یہ لاکھوں خاندان اکاموڈیٹ ہوں، لاکھوں خاندانوں کا بھلا ہو، لاکھوں خاندانوں کا بیڑا غرق نہ ہو، وہ کنوینس کر دیں، ایکشن پلان سامنے رکھ دیں۔ نہ صرف میں بلکہ ملک نوید صاحب، ٹاپ لیڈرشپ اور باقی تمام احباب انشاءاللہ ہم ان کو فالو کریں گے۔ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہ لگی ہو تو ایک دفعہ پھر ذرا اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا یہ دعاؤں کا وقت ہے، دعاؤں کی گھڑی ہے۔ ہمیں بجائے اس کے کہ یوز لیس چیزوں کو ڈسکس کرنے کے ہم اللہ کے حضور روئیں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اللہ کی مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ان 5 لاکھ خاندانوں کے حال پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو جس وقت جیل کے اندر ہے اس کے حال پہ رحم کرے، خدا وہ کرے جو سب کے بھلے میں ہو، سب کے حق میں ہو۔ تو یہ دعائیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی، ضرور آئیں گی۔ ریزن کہ میرا کامل ایمان ہے کہ کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، میرے رب نے کہنا ہے اور ہو جانا ہے، باقی یہ بہانے ہیں، یہ وسیلے بنتے ہیں کہ جی فلاں جج نے یہ کہہ دیا تو لیگل ٹیم نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ ارگو کر دیا۔ ہونا وہ ہے جو میرے رب کو منظور ہونا ہے۔ صرف اگر ہم رب کو راضی کر لیں تو انشاءاللہ سب کی مشکلیں جو ہے وہ آسانی میں بدل جائیں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔